ویلکم ٹو دا 64th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ آج دو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اہم۔ ایک تو میں کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان نے 88 جو دہشت گردوں کی لسٹ جو جاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں ڈڈیال میں تنویر احمد کے پاکستان کا جھنڈا اتارنے اور ان کی گرفتاری سے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نیوز راؤنڈ اپ لے لیتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مراد ہوتی ہے کہ بجلی کی کمی کی وجہ سے جو بجلی کی کمپنی ہے پیچھے سے وہ اپنا بجلی کی جو رسد ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں 12 گھنٹے کے لیے۔ گرمی شدید ہے اور گرمی میں جو ہے وہ پنکھے نہیں چلتے، اے سی نہیں چلتے، تو لوگ جو ہے وہ بلبلا اٹھتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کافی سارے احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ایک احتجاج جو ہے وہ وہاں پہ پی او جے کے میں ہوا ہے، اور اس میں ڈڈیال میں یہ مظاہرہ ہوا ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا بھی ہوا ہے، اور یہ صدائے حق پارٹی ہے ایک، اس نے یہ آرگنائز کیا تھا، تو کافی لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اور دوسری طرف جو ہے خبر یہ ہے، آپ کو دے دوں کہ اس وقت گلگت میں پانی کی بڑی شدید کمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہاں گلیشیئرز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں، اور اسی حوالے سے وحدت کالونی جٹیال جو ہے وہاں پہ اتنی شدید پانی کی قلت ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے فصلیں جو ہیں وہ بھی سوکھ گئی ہیں اور درخت بھی سوکھ رہے ہیں، تو اٹس اے کریٹیکل سچویشن انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اسی طرح یاسین جو ہے وہاں کا جو کمرشل ایریا ہے تاؤس، وہاں پہ بھی پینے کا پانی نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان ہے۔ بھمبر جو ہے وہاں پہ غربت اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے بھمبر میں پی او جے کے میں، کہ وہاں دکانوں پہ گاہکوں سے زیادہ بھیکاریوں کی آمد و رفت ہے، اور یہ بھیکاری جو ہیں ان میں خواتین اور نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ دکاندار جو ہے وہ کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری دکانوں پہ گاہک کی جگہ بھیکاری آ رہے ہیں، یعنی کہ ہم کچھ کمائیں گے تو بھیکاریوں کو دیں گے، تو وہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اور چیز جو افیکٹ کرے گی گلگت بلتستان اور پی او جے کے کو، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور جو منسٹری آف ہیلتھ ہے انہوں نے اپروول کر دیا ہے کہ جو میڈیسن ہے اس میں اس کی جو قیمتیں ہیں ان میں 10% کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو اپروول ہے یہ منسٹری آف ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن جو ہے اس نے یہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان نے جو لسٹ جاری کی تھی اس میں ہم جانتے ہیں کہ داؤد ابراہیم کا نام تھا، اس میں مسعود اظہر کا نام تھا، اس میں لکھوی کا ذکی الرحمان جو لکھوی ہے اس کا نام تھا، اس میں حافظ سعید کا نام تھا، یہ سارے نام تھے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ یہ اقبال جرم کیا کہ ان کے پاس داؤد ابراہیم ہے، لیکن اگلے ہی دن اس کی انہوں نے تردید کر دی، اور یہ تردید حکومت کی طرف سے آئی، یعنی عمران خان کی طرف سے یہ تردید آئی کہ جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یہ تو یونائٹڈ نیشن نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں اس کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان میں، لیکن داؤد ابراہیم پاکستان میں نہیں ہے۔ بھئی پاکستان میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ ویئر از ہی؟ بات یہ ہے کہ داؤد ابراہیم بالکل پاکستان میں ہی موجود ہے، لیکن پاکستان نے یہ یو ٹرن کیوں لیا؟ میرا اس حوالے سے یہ تجزیہ ہے کہ داؤد ابراہیم نے اس خبر کے بعد کہ پاکستان نے یہ قبول لیا ہے کہ وہ وہیں ہے پاکستان میں، داؤد ابراہیم نے پاکستان کو تھریٹن کیا ہے کہ اگر داؤد ابراہیم کو کسی کے حوالے کیا گیا، خاص طور پر بھارت کے حوالے کیا گیا، تو وہ بہت سارے جو آئی ایس آئی کے راز ہیں
وہ فاش کر دے گا. تو اس طرح سے ایک بلیک میل ٹیکٹکس کے ذریعے داؤد ابراہیم نے پریشر ڈالا ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ کہ وہ ڈینائی کرے کہ داؤد ابراہیم جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اب داؤد ابراہیم کے بارے میں پہلے بھی ایک وقت کہہ چکا ہوں جب کووڈ-19 کا زیادہ زمانہ چل رہا تھا اور اس کی فیملی کو کووڈ ہو گیا تھا اور یہ سب وہاں کے ملٹری ہاسپٹل میں کراچی میں انڈر ٹریٹمنٹ تھے. تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ داؤد ابراہیم اب ایک لائبلٹی بن چکا ہے پاکستان کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ داؤد ابراہیم کے جتنے ریسورسز تھے یا اس کی جو کمائی تھی اس کے بہت سارے جو راستے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. سمگلنگ کے راستے بند ہو گئے ہیں اور جو بھی انڈر ورلڈ کی کمائی تھی اس کے راستے بند ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں اس حد تک کہ اب داؤد ابراہیم جو ہے وہ پاکستان کی ISI کے جو کوورٹ آپریشنز ہیں ان کی فائنینس کے لیے مزید پیسے نہیں دے سکتا. اس لیے اب وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن چکا ہے. اس کے علاوہ بھارت نے جو اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو پریشر ہے اس کی وجہ سے بھی داؤد ابراہیم ایک لائبلٹی. اب داؤد ابراہیم کا حل کیا ہے؟ داؤد ابراہیم کا حل جو پاکستان کی ٹیکسٹ بک حل ہے وہ یہ ہے کہ داؤد ابراہیم کو اسیسینیٹ کر دیا جائے. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اگر داؤد ابراہیم کو پاکستان میں اسیسینیٹ کیا گیا تو پھر ظاہر ہے اس کا جنازہ ہوگا اور وہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ داؤد ابراہیم جو تھا وہ پاکستان میں ہی تھا. اس لیے پاکستان کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ داؤد ابراہیم کسی نہ کسی طریقے سے دبئی چلا جائے یا کسی دوسری کنٹری میں چلا جائے، ساؤتھ افریقہ چلا جائے اور وہاں اس کو اسیسینیٹ کیا جائے. لیکن داؤد ابراہیم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی. وہ پاکستان سے کہیں جانے والے پاکستان سے کہیں جانے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک اب کیٹ اینڈ ماؤس قسم کی جو ہے نا ایک گیم چل رہی ہے پاکستان میں. پاکستان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی رسپانسبلٹی لے کسی چیز کی. غلطی کی ہے تو اس کو تسلیم کرے اور اس کو ریکٹیفائی کرے. تو پاکستان نے اگر لیڈرشپ کوالٹی دکھانی ہے تو اس کو سامنے آ کے یہ قبولنا چاہیے کہ داؤد ابراہیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ داؤد ابراہیم کو بھارت کے حوالے کیا جائے. تو یہ تو داؤد صاحب کے حوالے سے بات کرنی تھی. دوسری بات تنویر احمد جو ہے وہ برٹش سٹیزن شپ ہولڈ کرتے ہیں. ان کا تعلق جموں کشمیر سے ہے اور وہ کافی سال پہلے پاکستان چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے وہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ریسرچ کا کام شروع کیا. اپنی کوئی NGO وغیرہ بنائی اور انہوں نے ایک سروے بھی کیا تھا جو بڑا اخباروں میں شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میجورٹی جو ہے POJK کے لوگوں کی وہ نہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے بظاہر تو بڑی ایک نیوٹرل رپورٹ تھی لیکن اس کا جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان کی طرف تھا. اس لیے کہ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی موومنٹ جو ہے POJK میں ابھر کر سامنے آئے جو بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کی بات کرے یا بھارت کے ساتھ جڑنے کی بات کرے. لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ دو قسم کے پولیٹیکل ٹرینڈز کو POJK میں بڑھنے کا موقع دیا. ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جو POJK کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت کریں اور دوسرا ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ خود مختاری کی بات کریں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو قبول ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں میں انڈیا کے ساتھ جانے کی بات نہیں ہے. اور اسی حوالے سے پاکستان نے اس پروپیگنڈے کو مزید مضبوط کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ قابض ہے اور پاکستان قابض نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کلپرٹ جو ہے اور اصل جو مجرم ہے جموں کشمیر کے عوام کا وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان نے نہ صرف 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے حملہ کیا تھا جموں کشمیر کی ریاست پر بلکہ پاکستان نے اس کے بعد اپنے دہشت گردوں کے ذریعے کشمیر کی وادی میں ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا جس کے نتیجے میں وہاں جو تحریک ہے اس کو
انہوں نے وہ تحریکیں وہاں شروع کی جو مذہبی تحریکیں تھیں اور لوگوں کو کنفیوز کیا، بجائے اس کے کہ لوگ انڈیپینڈنس کی طرف جائیں وہ مذہب کی تحریک چلائیں تاکہ مذہب کے نام پہ پھر وہ پاکستان کے ساتھ جڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد کونسل کے یا حریت کے جو مظاہرے ہوتے تھے کشمیر میں، اس میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی شرارت کی جاتی تھی، اس میں یہ نعرہ لگوایا جاتا تھا کہ جو ہے وہ علاقے پاکستان ہمیں چاہیے، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں حال ہی میں تنویر احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے ڈڈیال سے میں یہ رہتے ہیں، تو انہوں نے ڈڈیال میں ایک چوک ہے جس کا نام مقبول بٹ شہید چوک رکھا ہوا ہے۔ مقبول بٹ وہ ہیں جن کو تہاڑ جیل میں 84 میں انڈین گورنمنٹ نے پھانسی دی تھی۔ ان کے اوپر کافی قتل کے مقدمے تھے اور دہشت گردی کے بھی مقدمے تھے۔ تو جب یو کے میں جو انڈین ڈپلومیٹ ہیں مہاتیر، ان کو جب اسیسینیٹ کیا گیا تو اس کا الزام جے کے ایل ایف پر آیا، اور جے کے ایل ایف کے حوالے سے پھر یہ ماسٹر مائنڈ جو ہے مقبول بٹ کو قرار دیا گیا، اور ان کو جو ان کی پھانسی کی سزا ہوئی تھی لیکن وہ ابھی اس پہ عمل نہیں ہوا تھا، تو پھر اس پہ عمل کر کے ان کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان نے مقبول بٹ کا ایک کریٹ کیا، ایک چے گیورا ٹائپ کا ایک آئیکونک امیج، اور وہ چونکہ وہ اینٹی انڈیا جاتا ہے اس لیے وہ بھی ان کو قبول ہے۔ لہذا اس حوالے سے ڈڈیال میں جو مقبول بٹ شہید چوک ہے، وہاں پہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، اور پاکستان کا جب جھنڈا لہرایا گیا تو تنویر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جھنڈا اتارا جائے۔ پولیس نے کہا کہ ہم دن میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں اس کو اتار لیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے اور یہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن وعدے کے باوجود وہ جھنڈا نہیں اتارا گیا۔ اس پر تنویر احمد صاحب نے خود جا کے اس چوک میں، وہاں پہ ایک آرچ بنی ہوئی ہے، اس آرچ کے اوپر چڑھ کے وہ جھنڈا اتارا، اور اتارنے کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ڈڈیال پولیس اسٹیشن لے گئے، اور وہ اس وقت بھی وہاں ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ ان پہ کچھ تشدد وغیرہ بھی کیا گیا ہے، اور ان کو شاید غداری کے تحت ان پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اگر ابھی تک نہیں ہوا تو۔ دوستو بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر انڈیویجول جو ایڈونچرزم ہے اور انڈیویجول ٹیررزم جو ہے اس کے میں حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ انڈیویجول ایڈونچرزم جو ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایڈونچرزم جو ہوتا ہے یہ اپارچونزم کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایڈونچرزم اس صورت میں کیا جاتا ہے جب انڈیویجولی آپ اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکے ہوں، آپ کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو اپنے مسئلے کے حل کے لیے، تو پھر آپ انڈیویجول بیسس پر ایڈونچرزم کرتے ہیں۔ اور انڈیویجول ٹیررزم کی بھی یہی وجوہات ہے۔ انڈیویجول ٹیررزم بھی جو ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکل اپارچونزم کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمد جو ہیں تنویر احمد صاحب یہ پولیٹیکل اپارچونسٹ ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، میں کوئی ججمنٹ یہاں پہ نہیں دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی موومنٹ جو ہے، جب تک اس کی سمت درست نہیں ہوگی اور جب تک اس میں پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، وہ اسٹیٹ ریپریشن کو دعوت دے گی، اور اس اسٹیٹ ریپریشن کی آڑ میں موومنٹ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہیں، آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس قسم کے ایکٹس کو میں سپورٹ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تنویر احمد کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ان کو رہا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ جب انہوں نے درخواست دی کہ جھنڈا اتارنا ہے اور گورنمنٹ نے مانا کہ اتاریں گے، تو پھر اگر انہوں نے خود اتار دیا تو اس میں کوئی ایسا بڑا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا کیوں کریٹ کیا گیا ماحول جس میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی جھنڈے کے حوالے سے، یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ دوستو میں پی او جے کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر و اقصی تبتہا جو ہے اس کو دوبارہ سے ایک آزاد ریاست کے طور پر جیسے وہ 1947 میں تھی اس طرح سے بنانا
ممکن نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاسبلٹیز کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز۔ ہم سیاست کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کریں، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر کریں، ہم اپنی عوام، اپنی جنتا جو ہے اس کو غربت سے اٹھائیں، اس کے اندر، اس سماج کے اندر انصاف کا بول بالا کریں۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں سیاست کی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے سیاست میں کرپشن کے لیے بھی آتے ہیں، ان کو میں مائنس کر رہا ہوں۔ میں پیور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹیز۔ ہمارے سامنے پاسبلٹیز کیا ہے؟ دیکھو نوجوانوں، ہمارے سامنے اس وقت جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا ہم انڈیا کے ساتھ چلے جائیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن جس کو پاکستان بار بار کہتا ہے نا، اور سارے قوم پرست بھی کہتے ہیں اور ساری پارٹیاں کہتی ہیں جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے تحت اس کو حل کیا جائے، تو اس میں بھی دو ہی آپشن ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے۔ ایک آپشن ہے انڈیا کے ساتھ جائیں، ایک آپشن ہے پاکستان کے ساتھ جائیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، ہمیں انڈیا کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لہٰذا جب آپ خود مختاری کا نعرہ لگا کر لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اور ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپشن بھی موجود ہے، تو آپ بیسیکلی آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی موومنٹ کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی۔ ہمارے پاس وہ ریاست دوبارہ بحال کرنے کے انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں، اور وہ انگریڈینٹ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کنسنسس۔ گلگت بلتستان، لداخ، جموں اور آزاد کشمیر جس کو بولتے ہیں، اور جو جموں کشمیر ہے انڈیا کی یونین ٹیریٹری، ان کے درمیان آزادی کے سوال پر کنسنسس نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ لہذا ہر علاقے نے اپنی ڈیسٹنی خود تلاش کر لی ہے۔ لداخ جو ہے وہ الگ سے یونین ٹیریٹری بن گیا، یہ لداخ کے لیے بہت بڑی وکٹری ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونین ٹیریٹری بن گئی ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر جو ہے وہ 370 کے ختم ہونے کے بعد جڑ گیا ہے اس کے ساتھ، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکلز ہیں وہ ساری وہاں لاگو ہوتی ہیں، وہاں انصاف ہے، وہاں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ، پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اب سپیڈ اپ ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان کا تو برا حال ہے، وہ تو بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کبھی کہتے ہیں ہمیں صوبہ بنا دو، کبھی کہتے ہیں ہمیں آئینی حقوق دے دو، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ گلگت بلتستان کو اس وقت سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا ڈیسٹنی جو ہے اس کی سمت کو درست کریں۔ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ لداخ کے ساتھ جڑیں اور لداخ کے ساتھ جڑ کر انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ بنے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کو بھی جو ہے وہ انڈیا کے جموں کے ساتھ جڑ کے انڈین یونین کا حصہ بننا چاہیے۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیا ہماری یہی شناخت ہے کہ ہم نے یورپ میں ٹیکسیاں چلانی ہیں، ہم نے امریکہ میں ٹیکسیاں چلانی ہیں، ہم نے یہاں ٹیک اویز کے اوپر جو ہے وہ ڈونر کاٹنا ہے؟ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری ڈیسٹنی ہے؟ تو پلیز ٹیک اے بریک، تھنک، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، تھنک وداؤٹ اینی پریجوڈس کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ ہندو ہیں، تو یہ سب پروپیگنڈا ہے انگریزوں کا۔ جو ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ ہمیں کمیونل بنیادوں پہ ہندوستان میں تقسیم کیا گیا، اس کو سمجھیں۔ تو دوستو، میں آج کی ویڈیو کو دو باتوں پہ ختم کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان جو ہے وہ داؤد ابراہیم کو دوبارہ ایکسیپٹ کرے کہ وہاں ہے اور انڈیا کے حوالے کرے، اور دوسرا یہ کہ تنویر احمد صاحب کو بغیر کسی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا انکنڈیشنل بنیادوں پہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ تھینک یو۔